قرآن پاک میں فرماتا ہے نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے غافل کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تیری امید کسی حالت میں نہیں ٹوٹنی چاہیے اپنے رب سے، تیرا تعلق اپنے رب سے نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رب کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ آج ہمارے عقیدے ہی کمزور ہو گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ میرے بھائی بتائیں تو صحیح، ہمیں ڈی ایس پی پہ یقین ہے، ہمیں جو ہے وہ ایس ایچ او پہ یقین ہے، ہمیں جج پہ یقین ہے کہ جج ایسے کر سکتا ہے، ہمیں ایم پی ایم این اے پہ یقین ہے کہ اس نے ایک فون کیا تو ہمارا کام ہو جائے گا، ہمیں وزیر اعظم صدر پہ یقین ہے کہ صدر جو ہے وہ بس اس کی قلم میں اتنی پاور ہے کہ تختہ دار پہ لٹکے ہوئے انسان کو بھی ایک لمحے کے اندر وہ اتار سکتا ہے۔ میرے بھائی تجھے صدر پہ یقین، تجھے وزیر اعظم پہ یقین، ایم پی ایم این اے پہ یقین، تجھے جو ہے وہ ڈی ایس پی ایس ایچ او پہ یقین، تجھے جج پہ یقین ہے، تجھے اپنے چاچے پہ یقین ہے، اپنے قبیلے پہ یقین ہے، اپنی برادری پہ یقین ہے کہ کوئی مشکل وقت آئے گی میرا چاچا، میرا تایا، میرا ماما، میرا دادا وہ میرے پیچھے آ جائیں گے، میری جان چھڑا لیں گے۔ لیکن وہ کسی نے کہا تھا محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نہیں۔ اور میرے بھائی تجھے سب پہ یقین ہے، ایک نہیں یقین تو خدا پہ یقین نہیں ہے۔ رب کی باری آئے تو پھر یقین متزلزل ہوتا ہے۔ بہار شریعت کے مصنف مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو انگلش گورنمنٹ کے اندر انگریز گورنمنٹ نے پھانسی کی سزا کا حکم دیا اور آپ کی تاریخ مقرر ہو گئی، فلاں تاریخ کو امجد علی کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اور ادھر آپ کی پھانسی سے 2 دن قبل آپ رات کو کال کوٹھڑی کے اندر سوئے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہوئیں، خواب میں قسمت کا ستارہ وجہ سریا سے بلند ہوا اور خواب کے اندر اپنے پیر و مرشد کی زیارت ہو گئی۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت، پروانہ شمع محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت ہوئی۔ اعلی حضرت مسکرا کے فرمانے لگے عرض کی پیر و مرشد فلاں تاریخ کو میری پھانسی کا حکم جاری کر دیا گیا۔ آپ مسکرا کے فرمانے لگے اس تاریخ کو تو ناشتہ اپنے گھر کرے گا۔ اب بات خواب کی تھی اور خوابیں حجت نہیں ہوا کرتی، لیکن مرید کو اپنے پیر کی بات پہ اتنا یقین تھا کہ صبح اٹھے تو حشاش بشاش، اور ساتھ والے قیدی تعزیت کرنے کے لیے آئے کہ مفتی صاحب آپ کو تو بس اب جو ہے وہ چھوڑنے والے اس دنیا کو۔ آپ مسکرا کے فرمانے لگے پریشان نہ ہو، ہمیں ابھی موت نہیں آنی، الحمدللہ اس تاریخ کو میں نے اپنے گھر جا کے ناشتہ کرنا ہے۔ لوگ حیران پریشان، اور جب تاریخ مقررہ آ گئی اور پولیس والے سپاہی آ کے مفتی صاحب کے ہاتھوں کو پیچھے باندھ کے تختہ دار کی طرف لے کے جانے لگے اور کہنے لگے مولوی صاحب کلمہ پڑھ لو۔ آپ فرمانے لگے مجھے کلمہ پاک تو ویسے ہی میرے دل میری زبان پہ جاری رہتا ہے، لیکن جس نیت سے تم کہہ رہے ہو اس نیت سے ابھی مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی میری موت نہیں آئی، میرے رب نے مجھے آزاد کر دینا ہے۔ وہ کہنے لگے مولوی ہل گیا ہے، مولوی جو ہے وہ آخری وقت آیا ہے تو اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، اور پھر تختہ دار پہ جا کے کھڑا کر دیا اور جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ کالا کپڑا آپ کے چہرے پہ ڈال دیا گیا اور پھانسی کا پھندا گلے کے اندر ڈال دیا گیا۔ کہنے لگے مولوی اب تو یقین کر لے کہ تیری موت آ گئی ہے۔ فرمانے لگے اب تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا، میرا رب مجھے بچا لے گا۔ مصیبت جتنی سخت ہوتی ہے مجھے پتہ ہے وہ تو اذا اراد شیئا یقول لہ کن فیکون، میرے رب نے کہنا ہو جا تو وہ ہو جانا ہے۔ مومنوں کی آزمائش تو یہی ہوتی ہے، حالات کٹھن ہوتے جائیں مومن کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے۔ مشکلوں کو دیکھ کے، مصیبتوں کو دیکھ کے، دکھوں تکلیفوں کو دیکھ کے مومن کا ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنی مصیبتیں چاروں طرف سے گھیر لے پاک حسین کی طرح ایمان اتنا ہی مضبوط ہوتا جانا چاہیے۔ عجیب، میں نے عرض کیا متزلزل ہیں۔ مفتی صاحب کے گلے میں پھانسی کا، اب بتائیں اب موت میں کتنی دیر باقی ہے، اور جب وہ جو ڈاکٹر ہے وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، جو ہے وہ وہاں کا انچارج ہے، کہنے لگا بس ابھی اتنے منٹ رہ گئے ہیں، اتنے سیکنڈ رہ گئے ہیں، ابھی 2-4 سیکنڈ باقی تھے۔ کہا جو ہے وہ تختہ دار جہاں پہ پھانسی دی جا رہی تھی دروازہ کھلا اور ایک پیغام لے کے آنے والا پیغام لے کے آیا۔ اس نے کہا ملکہ برطانیہ کی آج تاج پوشی ہوئی ہے، اور اس نے اپنی تاج پوشی کی خوشی کے اندر جتنے سزائے موت کے قیدی ہیں سب کو آزاد کر دیا ہے۔
سب آزاد ہو گئے. اپنا ایمان تو مضبوط کریں. اگر مرید اپنے پیر پہ اتنا یقین رکھ سکتا ہے میرے بھائی، ہم اپنے مصطفیٰ کریم پہ یقین کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے رب پہ یقین اتنا مضبوط کیوں نہیں کر سکتے؟ اور میں نے عرض کی نا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا رب ویسے ہی معاملہ کرتا ہے جیسے ہمارا ایمان ہوتا ہے. ہمارے ایمان متزلزل ہے، پھر ہمارے ساتھ وہی معاملات ہوتے ہیں.